الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے کشف قیصر اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں قصص الانبیاء سیریز۔ اور آج جس نبی کا ہم آپ کو قصص سنائیں گے وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں کئی باتوں میں آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کے اندر پورے اترے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا اور ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے سے بیٹے، ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے ننھے سے بچے اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو ایک ویرانے کے اندر چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا ہر حکم مانتے تھے، کوئی حکم نہیں ٹالتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ویسے ہی مانا، اور پھر وہ اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو ایک ویرانے کے اندر، ایک صحرا کے اندر چھوڑ کر چلے۔ بی بی ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، پوچھنے لگی آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، یہ کس جگہ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کا حکم مان رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک بی بی ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کیا آپ کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں۔ پھر بی بی ہاجرہ مطمئن ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا سا کھجور اور تھوڑا سا پانی ان کے پاس تھا۔ شدید گرمی، صحرا، کب تک یہ کھجور اور پانی چلتا؟ آخر تھوڑی دیر بعد یہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ اب ننھے سے اسماعیل تھے جنہیں بہت زور کی پیاس لگ رہی تھی، وہ پیاس سے رونے لگے۔ ایک ماں اپنے بچے کی چیخو پکار اور رونا سن کے بےتاب ہو گئی۔ بی بی ہاجرہ کبھی یہاں دوڑتی، کبھی وہاں دوڑتی، دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آئے تو میں اپنے بچے کے لیے پانی لوں۔ کئی دفعہ ایسے چکر لگا چکی، اور ایک دفعہ وہ واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ رو رہے تھے، ان کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ انہوں نے بہتا ہوا پانی دیکھا تو فوراً کہا زمزم، اس کا یہ مطلب ہے رک جاؤ۔ وہ پانی وہاں ٹھہر گیا۔ بی بی ہاجرہ نے وہ پانی لیا، اپنی بھی پیاس بجھائی، ننھے اسماعیل کی بھی پیاس بجھائی۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کنویں کی برکت سے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہ وہاں پڑاؤ کرنے لگے۔ اس طریقے سے وہ لقدق صحرا آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے دھوپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ننھے سے بچے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ اس ننھے سے بچے نے اپنے والد کو اطمینان دلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے میں مدد کروں گا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی عقل مندی کی باتیں،
علامہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کر وہ مقام ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جان کو ترکیب سجاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں بابا جان آپ میرے باپ ہیں، آپ کو بہت افسوس ہوگا اور شاید آپ دیکھ ہی نہ سکیں کہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں، تو بابا جان ایک کام یہ کیجئے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور بابا جان یہ بھی کیجئے کہ چھری کو بہت تیز کر لیجئے تاکہ بہت آسانی سے یہ گردن پر چل جائے۔ اور پھر ایک اور ترکیب سجاتے ہیں، بڑی عجیب و غریب ترکیب، کہنے لگے بابا جان آپ میرا ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیجئے تاکہ میں کوئی مزاحمت نہ کر سکوں۔ پیارے بچوں، ہم بھی تو قربانی کے جانور کو اسی طریقے سے قربان کرتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر دی، اور جب پٹی ہٹا کر دیکھا تو اصل میں چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں پھری تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے دے دیا تھا، اور اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا بھی لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو بھی پورا کر دیا۔ پیارے بچوں، ہم ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سب کے لیے فرض قرار دے دیا۔ پیارے بچوں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ہر مسلمان سال میں ایک دفعہ اس گھر کا حج کرتا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا عمرہ بھی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ چھوٹے سے بچے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے اپنے والد جیسا ذوق و شوق رکھتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی بہت خوش ہوئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہے ہم چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اسی طرح مستعد اور اسی طرح تیار رہنا چاہیے، اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیں اور ہم سے بھی خوش ہو جائیں۔